بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم الم ترى کیا آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ لوگ اس پر غور کرو، دیکھو، سوچو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے، بارش اتارتے۔ یہ جو انداز ہے، یہ جو حقیقت قرآن نے مجھے اور آپ کو یہاں سمجھائی ہے، یہ قرآن کریم میں صرف ایک مقام پر نہیں ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ تعبیر ہے۔ فرمایا ذرا اللہ کی قدرت پر غور کرو، پھر اس سے ایک نتیجہ نکالو، اس سے ایک سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر اوپر والی چیز کو آسمان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے یار آسمان سے تو بارش نہیں ہوتی، بارش تو ہوتی ہے بادلوں سے، بادل تو یہ رہے اور آسمان تو بہت اوپر ہے۔ اور یہ اعتراض قرآن پر کیا بھی گیا ہے کہ جی بارش جو ہے وہ کدھر سے برستی ہے؟ بادلوں سے، اور بادل تو بالکل قریب رہے، آسمان تو بہت اوپر ہے۔ تو قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ قرآن کریم میں ہر اوپر والی چیز کو بھائی کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اوپر کے پورے نظام، چونکہ اوپر کا جو مرکزی نظام ہے، جو نظام ہے اس میں مرکزیت کی حیثیت حاصل ہے آسمان کو، تو قرآن کریم اوپر والے پورے نظام کو بھائی کس سے تعبیر کرتا ہے؟ آسمان سے۔ فرمایا تم غور کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے، پھر اس کا نظام بڑا عجیب ہے۔ جب وہ پانی برستا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کی زندگی کو وابستہ کیا ہوا ہے پانی سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ کہیں وہ پہاڑوں پر یہ پانی جو ہے یہ برف کی شکل میں برستا ہے، چوٹیوں پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا حصہ وہ ہے جو پہاڑ اور زمین اپنے اندر لے لیتے، وہ پھر چشموں کی شکل میں جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نہریں، چشمے جاری کرتے ہیں، وہ کدھر سے کدھر چلتے 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 پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ وہ پانی پہنچاتے ہیں۔ اور پہلا مرحلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے طرح طرح کی فصلیں، طرح طرح کے پودے، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کی سبزیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر مادہ خود بخود کام کر رہا ہے تو جناب ایک ہی طرح کے پانی سے اتنے طرح کے ذائقے اور رنگتیں کس طرح وجود میں آ رہے ہیں؟ تمہارا دنیا کا اصول ہے کہ ایک مٹیریل سے آپ ایک ہی چیز بنا سکتے ہو۔ بھائی ایک مٹیریل سے یہ قالین بنا پڑا ہے، اس کے پیچھے اس کا جو سوتر، جو دھاگا، جو بھی ہوگا، کسی اعلیٰ کاریگر کو بلائیے، اسے کہیے ہم آپ کو دھاگا بھی دیتے ہیں، ساری ورائٹی دیتے ہیں، اس سے آپ نہ ہمیں دیوار بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ وہ کہے گا مٹیریل قالین والا، اور بنوا کیا رہے ہو؟
ایک بندے کو بلاؤ، بہت اعلیٰ کوک ہے شہر کا، اس کو چاول بھی دو، گھی بھی دو، سارا کچھ دو، بریانی کا پورا سامان دو، اسے کہو یار ہم آپ کو یہ سارا سامان دے رہے ہیں، آپ اس کا ہمیں قورمہ بنا دو، اس کا ہمیں کیا بنا دو؟ وہ کہے گا سامان بریانی کا اور چاہتے کیا ہو؟ ہمارے یہاں زمین پر ہر چیز کا مٹیریل بھائی کیا چاہیے؟ الگ چاہیے۔ یہ پتھر عمارتوں کا مٹیریل اور ہے، یہ شیشہ المونیم اور چیز ہے، یہ چٹائی اور چیز ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے؟ یہ نہیں، یہ پھٹی اور چیز ہے، یہ سپیکر اور چیز ہے۔ اب آسمان سے پانی اتر رہا ہے ایک ہی طرح کا، پانی اتر رہا ہے ایک، اس سے کتنی قسم کی کھیتیاں، کتنے قسم کے پھل ہیں، ان کی رنگتیں کتنی قسم کی، ان کی خوشبوئیں کتنی قسم کی ہیں، ان کی تاثیریں کتنی قسم کے، ان کے اثرات کتنے قسم کے ہیں۔ جناب یہ ایک چیز سے اتنی چیزوں کا وجود ممکن نہیں ہے۔ دو باتیں قرآن کریم۔ تیسری بات قرآن کریم فرماتا ہے پھر اس پانی کے ذریعے جب فصلیں اگتی ہیں پھر ان کا عروج آتا ہے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہو وہ فصل پک جاتی، خشک ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہر پھل ہر فصل جب پکتا ہے بھائی کس کی طرف جاتا ہے؟ خشکی کی طرف جاتا ہے، پھر اس کا رنگ زرد پڑنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ استعمال میں آ کر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل فنا ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ، فصل اگی، پروان چڑھی، عروج آیا، کٹی، کٹنے کے بعد بھائی اس کا وجود کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لوگوں دن رات تم یہ جو فصلوں کا نظام کو دیکھتے ہو، انسان کا نظام بھی یہی ہے۔ انسان کا نظام بھی کیا ہے؟ یہ بھی فصلوں کی طرح اگتے ہیں۔ ان کا آغاز ہے بچپنا، پھر جوانی، اور پھر دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں وہ صلاحیتیں، وہ جسم کی قوتیں کدھر جاتی۔ انسان کمزوری کی طرف ہوتا ہے، خود اپنے آپ پر حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار 20 سال پہلے 25 سال پہلے تو میں اس طرح تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا، اب کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کدھر گئے۔ پھر اس کا چہرے کی سرخی کدھر جانا شروع ہو جاتی ہے؟ زردی کی طرف، ہوتے 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 کالے بال بھائی کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے۔ کمزور ہوتے ہوتے جس طرح فصل کٹ کے ختم، اور یہ بھی کیا ہو گئی؟ یہ بھی اس دنیا میں فنا ہو گیا۔ قرآن کریم ایک آیت میں ان پورے مراحل کو بیان، اللہ کی قدرت کو بھی بیان کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر اس سے قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ جس طرح یہ کھیتیاں اپنے انجام کو پہنچتی ہیں، انسان بھی اسی طرح بھائی کیا کرتا ہے؟ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ذرا دیکھیے، فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر؟ ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالی، انزل من السماء ماء، اتارتے ہیں آسمان سے پانی، اتارتے ہیں آسمان سے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ اس پانی کو چلاتے ہیں زمین میں سوتوں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، اللہ جل جلالہ جاری کر دیتے ہیں۔ پانی کہاں سے چلتا ہے؟ چلتے 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 اللہ نے پانی میں حرکت رکھی۔ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتی کو۔ وہ کھیتی کیسی ہے؟ مختلفاً الوانہ، بھائی جس کے رنگ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ پوری روئے زمین پر، ہم صرف پاکستان میں ہی دیکھ لیں، لیکن پوری دنیا کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے وہاں۔ ثم یہیج، پھر وہ کھیتیاں، فصلیں جو ہیں خشک ہونا شروع ہو جاتی، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھے گا ان کو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر تو دیکھے گا اس کو بھائی وہ کیا پڑ گئی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ بھائی نصیحت ہے کس میں؟ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جناب جس طرح یہ فصل کٹتی ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی سورہ حدید میں بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بالکل انسانوں کی فصل بھی اسی طرح کٹتی، انسانوں کی فصل بھی بھائی کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح کٹتی۔ آگے قرآن کریم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، بھائی ذرا دیکھیے اگلی بات بھی اگلی آیت بھی بڑی عجیب آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے۔ بھائی کس کے لیے کھول دے؟ اسلام کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالی اس کو ایک روشنی اور نور پر قائم کر دے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر 100% یقین اور اعتماد حاصل ہے، اللہ پر اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اگر اس کے سامنے، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ہے نہیں، اگر اللہ کے نہ ہونے پر کوئی اپنی طرف سے بناوٹی مصنوعی ہزاروں دلیلیں بھی لے آئے تو اللہ پر اس کے ایمان میں کسی طرح کا تزلزل پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا دین پر، اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ فرمایا جس شخص کا شرح صدر ہو گیا، اللہ نے اس کو روشنی اور نور پر کھڑا کر دیا، اس کے دل میں ایک خاص نور ہے، ایک روشنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا شرح صدر اللہ تعالیٰ نے کس کا فرمایا؟ نبی کریم۔ سورہ الم نشرح، سورت کا نام ہی کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ نبی جی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نعمت عطا کرتے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول پر ایک اعتماد، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین، پختگی، ایک بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ بھئی کیا حاصل ہوتی ہے؟ بصیرت، دل کا اطمینان۔ بندے کو جب بصیرت حاصل ہوتی ہے نا، بندے کو جب کسی چیز پر اعتماد اور یقین حاصل ہوتا ہے تو بھائی پھر اس کا ایک عجیب ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ عجیب ہی مزہ۔ اللہ ہمیں، ہمارے پاس نا بعض نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے ہی ہمیں دے رکھی۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ آپ جب کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں گے نا جو خود ایمانیات اور خدا کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، چوں چوں کا مربع ہے، اس وقت اندازہ ہوگا اللہ نے ہمارے دل میں۔ میں بہت سال پہلے ایک مرتبہ ننکانہ میں جو ان کا بڑا مرکز ہے سکھوں کا، وہاں گیا۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ مجھے اس وقت میں کہا واہ میرے اللہ، آپ نے ہمیں کیسا دین دیا۔ ان کی عبادت شروع ہونے والی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سکھ مذہب میں موسیقی، اور سکھ اور ہندو دونوں میں جو موسیقی ہے اس کا، یہ مذہب کا اہم حصہ ہے۔ میں نے وہاں آنکھوں سے منظر دیکھا، عبادت شروع ہونے والی تھی، اور ہمارے ایک سکھ تھے، وہ میرے ایک دوست کے بڑے قریبی دوست، اور وہ وہاں کے اہم ذمہ داروں میں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کا جو انداز ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم وہاں گئے، وہ قوالی کا وقت شروع ہو رہا تھا، وہ تو اپنی طرف سے پتہ نہیں بڑے بڑے مقدس لفظ بولتے ہیں نا۔ اب دو نوجوان بچیاں بڑی بن ٹھن کے، عمر 20 سال 22 سال، وہ آ کے چبوترے پر بیٹھے، سارے مرد بیٹھے، سارے کیا بیٹھے؟ مرد بیٹھے۔ عبادت شروع ہوئی، موسیقی شروع ہوئی۔ وہاں جی چاہا کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں کتنا پاکیزہ دین دیا، یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں۔
مسلمانوں کو بھائی اس کی سمجھ نہیں. ہم اپنے پروگراموں میں وہی چمک دمک پیدا کرتے ہیں اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، اپنے پروگراموں میں، جو ان لوگوں کا کام ہے. اور اللہ معاف فرمائے اب ربیع الاول میں ہمارے یہاں ایسے واقعات بھی ہونے لگ گئے ہیں کہ مردوں کے پروگرام میں خواتین، لڑکیاں نعت خواں، یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، جس شخص کا اللہ تعالیٰ اسلام پر کیا کھول دے؟ سینہ کھول دے، شرح صدر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نبوت پر حملے کے لیے گئے تھے، اور جب واپس پلٹے تو اللہ نے سینہ کھول دیا. بس پھر اس شیر کے بچے نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. یہ ہے انشراح. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری، اور بالکل یہی آیت جو ہے وہ 8ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بھی ہے. جس وقت یہ آیتیں اتری کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا سینہ کھول دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دار الغرور سے بندے کی توجہ ہو جائے دار الخلود کی طرف. دار الغرور یہ ہے دھوکے کا گھر. غرور کا لفظی معنی کیا ہے؟ دھوکا. جس مسلمان کا میلان اس غرور والے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کی طرف جس کی توجہ ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو اسلام پہ کیا دے دیا؟ شرح صدر دے دیا. شرح صدر دے دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سینہ کھل جاتا ہے، میں نے عرض کیا بندے کو پھر ایسا اطمینان، اور اللہ کی توفیق سے. بھائی میری ایک بات ذرا توجہ سے سننا، جتنا شرح صدر اللہ نے مسلمان کو عطا کیا ہے کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایسا انشراح دیا. اسی لیے میں نے کچھ سال پہلے ایک صاحب کی ایک بات پڑھی تھی، کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے، گورا ہے، اور کسی امریکی ریاست کے کسی ہسپتال کے بڑے انچارج تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہسپتال میں ظاہر ہے مختلف مذاہب کے لوگ زیر علاج ہوتے ہیں، آخری وقت میں جتنا اطمینان ہم نے مسلمان میں دیکھا ہے کسی اور میں نہیں. جتنا اطمینان کس میں دیکھا ہے؟ مسلمان میں. ہم نے کسی اور میں، دیکھو نا، حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے. صبح جنگ احد ہونی ہے، آج رات کو ایک صحابی اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں. ہمیں تو سچی بات ہے پسینے آ جاتے ہیں یہ بات. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا شرح صدر اسلام پر کتنا تھا. اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو بلا رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی تمہاری 7 بہنیں، تم 7 بہنوں کے کیا ہو؟ ایک ہی بھائی ہو. صبح جنگ کا میدان سجنا ہے، مجھے لگتا ہے میری شہادت ہو جانی ہے. کیا بھائی؟ مجھے لگتا ہے میری شہادت ہو جانی ہے. بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اپنے بہنوں کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا. ایک نہیں کئی صحابہ رات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہماری یہ کیا ہے؟ آخری رات ہے. بچت کیوں نہیں لے جاتے؟ بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، ان کو شہادت پر، آخرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے شرح صدر حاصل تھا. بھائی کیا حاصل تھا؟ شرح صدر. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بات مانگنا. اور
ہم یہ جو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی بالکل اس کے قریب کی دعا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر وقت سیدھی راہ کی طرف کیا کرتا رہے، اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ بندے کا دل کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے کہ میں جس سفر پر چل رہا ہوں، جس راستے پر چل رہا ہوں، یہ بھائی بالکل کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ اب آگے آئیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے اللہ نے جس کا سینہ کھول دیا ہے، وہ نور پر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بدبخت ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں بھی شک میں، دین کی ہر بات میں شک ہے، دین کے ہر بات میں تذبذب ہے۔ یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بھائیوں، ہماری جو نئی نسل ہے نا، جو یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، ان کی حالت اب یہی ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے بے دین، ایسے چوں کا مربع، ایسے اساتذہ سے پڑھتے ہیں جن کو خود اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہوتا ہے، دین کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ جب ان کو خود سے یقین حاصل نہیں ہے تو بھائی وہ وہی غلط اثرات آگے منتقل کریں گے کہ نہیں؟ ہمارے ڈسکے کے ایک صاحب نے مجھ سے شکوہ کیا، مفتی صاحب میرا بیٹا بہت قابل تھا، یہاں پڑھا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، اب ڈاکٹر بن گیا ہے، قابل ہے، لیکن وہ اللہ اور دین کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ اللہ اور دین کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا بھائی جس ماحول میں آپ نے بھیجا، ہمارے یہاں اس ماحول میں چھانٹ چھانٹ کے ایسے اساتذہ لائے جاتے ہیں جو خود دین کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ وہی غلط اثرات آگے کیا ہوتے ہیں؟ منتقل ہوتے ہیں۔ بھائی جیسا ماحول اس کے طبیعت پر کیا آتے ہیں؟ اثرات آتے ہیں۔ ذرا دیکھیے اس آیت کو، فرمایا افمن شرح اللہ، بھلا وہ شخص شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ کھول دے اللہ اس کا سینہ کس کے لیے؟ فہو علی نور من ربہ، وہ پھر اپنے رب کی طرف سے کس پر قائم ہو؟ ایک نور پر قائم ہو۔ اچھا دوسرا پہلو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور تباہی اور بربادی ہو ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ جو کس سے غافل ہیں؟ جن کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کہاں ہے؟ یہ بدترین گمراہی۔ اس لیے بھائیوں تنہائی میں ذکر کرنا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ تھوڑا سا، میں نے پہلے بھی بات کئی بار بیان کی، آپ تھوڑا سا تنہائی میں نا اللہ کو یاد کر کے دیکھیے، دیکھیے دل میں کیا نور پیدا ہو، کیا کیفیت پیدا ہوتی، یقین اللہ کی ذات پر، ایمان اور یقین میں کتنی مضبوطی اور پختگی آتی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ سیدھا سادہ سوال کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے سوالات بہت قیمتی اور بڑے سیدھے، چکر بازی نے، سیدھا سیدھا، وہ دل کے سچے تھے۔ وہ دل کے کیا تھے؟ کہا اللہ کے رسول اسلام میں فضیلت والی تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں سب پر عمل نہیں کر سکتا۔ سیدھا سیدھا کیا کہہ دیا؟ اسلام میں فضیلت والے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، میں سب پر عمل، مجھے کوئی ایک بتا دے بس تاکہ میں اس کو پکڑ لوں، سب کے مجھ پر عمل نہیں ہوتا۔ آگے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور مہربان استاد یہ نہیں کہتے تھے تیری ایسی تیسی تجھے فضیلت کی، نہیں، اللہ کے نبی ہر جس درجے کا سائل آتا اسی درجے کی اس کی کیا فرما دیتے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں جیسا مریض آتا ویسی ہی دوائی اس کو، جس کو میٹھی چاہیے ہوتی اس کو میٹھی دے دیتے، جو کہتا جب میں کڑوی کھا لوں گا اس کو کیا دیتے۔ اب وہ کیا اللہ کے رسول اسلام میں فضیلت والی چیزیں تو بہت زیادہ ہے، مجھ سے سب پر عمل مشکل ہے، کوئی ایک بتا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بس میں تجھے ایک بتاتا ہوں، تو اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھا کر، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے کیا رکھا کر؟ تر رکھا کر، اللہ کی یاد سے تر رکھا کر۔ اس لیے بھائی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرنا، نماز میں اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی طرف، اس سے دل کا انشراح بڑھتا ہے، اس سے دل کا شرح صدر بڑھتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ یہ جو پوری زندگی کا انشراح ہے،
پھر اس کا آخری وقت میں پتہ چلتا ہے. کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت پرانی بات ہے، 2006 یا یہاں کی بات ہے. میں نے ایک بابا جی تھے جہاں میں پہلے کام کیا، وہاں اس مسجد میں بڑا نر بندہ تھا اور بڑے علامہ اقبال تو سارا زبانی یاد تھا. عمر بھی بہت تھی، 100 کے لگ بھگ تھی. اقبال کو تو وہ یوں پڑھتے تھے نا. تو بیمار ہو گئے. آخر مجھے ان کے بیٹے نے کہا ابا جی، وہ تھا بھی ان کا آخری وقت. میں ان کے پاس گیا، خیر خیریت باتیں، ایمان پر باتیں شروع ہو گیا. حالانکہ 100 سال عمر ہے اور اس کے 2 دن بعد فوت ہو گئے. اللہ کے اس پر تھوڑی میں نے جان کے تذکرہ شروع کیا اس وقت میں. آئے ہائے، وہ بڑے جوش والے بندے تھے. اپنے بیٹے کو مجھے ٹیک لگا کے بٹھا، بس بٹھایا. ابھی ان کی پوری بات سمجھ نہیں آتی تھی، بس شروع ہو گئے پھر اقبال کو. علامہ اقبال کے اشعار جو اللہ کے وجود پر ہیں، میں کہہ رہا ہوں نڈھال ہو گئے، لیکن اللہ کے دلائل. اقبال نے یوں کہا، سعدی نے یوں کہا، مولانا روم نے یوں کہا. میں نے کہا دیکھو یار، یہ بندہ ساری زندگی اپنی ایمان اور توحید پر کیا تھا؟ پکا تھا. اب وہی جو چشمہ ہے نا آخری وقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پھوٹ رہا. اب جسم کمزور ہو گیا، 100 سال عمر ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، زبان ساتھ ہے، لیکن وہ یوں کانپتے تھے اللہ کے اس پر. میں نے کہا یہ ساری زندگی کا وہ ایمان ہے جو اب کیا مار رہا ہے؟ جوش مار رہا ہے. اس لیے بھائی اس بات کو اپنے دل میں کیا رکھنا؟ زندہ رکھنا. انشاءاللہ جب زندگی میں ہم اس بات کو زندہ رکھیں گے، میرا اور آپ کا جب آخری وقت آئے گا، انشاءاللہ ساری زندگی کا یہ تعلق اس وقت جوش میں آتا ہے. اس وقت کس میں آتا ہے؟ جوش میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شاید میں نے آپ کو یہ بات پہلے